کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے، ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے۔ ہے خدا کی بندگی یہی، مصطفیٰ سے پیار کیجئے۔ ہے خدا کی بندگی یہی، مصطفیٰ سے پیار کیجئے، ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں کہ عظمتیں بتانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، عظمتیں بتانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، کہ عظمتیں بتانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، یا نبی حسن حسین کو دوش پر سوار کیجئے، یا نبی حسن حسین کو دوش پر سوار کیجئے۔ اور میرے نبی کا معجزہ سماعت فرمائیں، مقام صحبہ میں جب حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی نماز عصر قضا ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کر لی، اور ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، سرکار آرام کر رہے ہیں حضرت علی کے جان مبارک پر اپنا سر اقدس رکھ کر۔ حضرت علی کبھی سرکار کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں بارے الہ کیسا امتحان ہے، اگر نبی کو جگاتا ہوں تو محبت قضا ہوتی ہے، نہیں جگاتا ہوں تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، سورج ڈوب جائے گا۔ دل نے فیصلہ کیا ہے علی، اگر محبت قضا ہو گئی تو دوبارہ نہیں ادا ہو سکتی، نماز قضا ہو جائے گی دوبارہ ادا ہو جائے گی۔ دل نے فیصلہ کیا علی نماز قضا ہو جانے دو، اور اگر سورج ڈوب جاتا ہے ڈوب جانے دو، سورج کو روشنی ملی ہے تو میرے نبی کے نور سے روشنی ملی ہے، میرا نبی چاہ لے گا تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے گا۔ اور وہی ہوا کہ سورج غروب ہوا، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، سرکار کے چہرے انور پہ پڑے، سرکار نے فرمایا ما یبکی کا یا علی، اے علی تمہیں کس چیز نے رلایا، کس چیز نے پریشان کیا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا علی نماز ادا کرنا چاہتے ہو یا قضا کرنا چاہتے ہو؟ موقع اچھا دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ ادا کرنا چاہتا ہوں، قضا نہیں کرنا چاہتا۔ انگلی کا اشارہ ملا سورج کو، سورج ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، پچھم سے نکل آیا، پچھم سے نکلا، سوال پیدا ہوا اے سورج یہ بتا، چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو، چاہے پاکستان کا مسلمان ہو، چاہے لندن کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے سعودی کا ہو، چاہے مصر کا ہو، چاہے جس ملک کا مسلمان ہو، تجھے دیکھ کر عصر کی نماز پڑھا کرتا ہے، اور جب تو ڈوب جاتا ہے عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مگر اے سورج یہ بتا آج تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس وقت سورج نے اپنی زبان حال سے جواب دیا کہ سنو، اور علی بھی روز مجھے دیکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ سوال پیدا ہوا اے سورج علی بھی تو تجھے روز دیکھ کر عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے، آج تو کیا کر رہا ہے؟ تو سورج نے اپنی زبان حال سے جواب دیا تھا کہ روز علی مجھے دیکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، آج میں علی کا دیدار کر رہا ہوں، علی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے، سماعت فرمائے کہ جب نماز ہو گئی قضا تو علی سے بولے مصطفیٰ
جب نماز ہو گئی قضا تو علی سے بولے مصطفیٰ کہ جب نماز ہو گئی قضا تو علی سے بولے مصطفیٰ کہ آفتاب لوٹ آئے گا تھوڑا انتظار کیجئے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ میرے پیارے، اب یہ شعر میں آپ لوگوں کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ میرے پیارے، آج جب اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آج ہمارا مسلمان بہت دور نماز سے چلا جا رہا ہے، قرآن حدیث سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے، نماز کے لیے اگر مسلمان کو کہا جائے ادھر ادھر گومتی پہ دکانوں پہ بیٹھ کر اپنا ٹائم گزار دے گا، مگر 15 منٹ کے لیے مسجد نہیں جائے گا۔ میرے پیارے، ہمیں کیا درس ملا ہے کہ جب اذان ہمارے کانوں تک پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سماعت فرمائے کہ پنج گانا فرض ہو ادا، روزی دینے والا ہے خدا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ پنج گانا فرض ہو ادا، روزی دینے والا ہے خدا، کہ پنج گانا فرض ہو ادا، روزی دینے والا ہے خدا۔ آئے جب اذان کی صدا، بند کاروبار کیجئے۔ آئے جب اذان کی صدا، بند کاروبار کیجئے۔ کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کی ولادت کا سوالا ہی گیا۔ صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، اور ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوسرے ثریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا۔ میرے پیارے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے پیارے، ایک نہ ایک دن ہماری اور آپ کی باری آنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ میرے پیارے، مگر اگر جانا ہے اس دیار سے، اس دنیا سے جانا ہے تو کچھ لے کر جاؤ، نبی کا عشق لے کر جاؤ، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، کل قیامت کے دن بھی کامیابی ہوگی۔ میرے پیارے، آج معاملہ یہ ہے کہ آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، یہ لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، قیامت تک ہم دنیا میں رہیں گے۔ میرے پیارے سنو، ایک نہ ایک دن تو ہمیں موت آنی ہے، مگر اس دنیا سے جانا ہے۔ میرے پیارے، مگر نبی کا عشق اپنے دلوں میں بسا کے چلو۔ میرے پیارے، ایک ایسا یہ منظر ہے، جس وقت موت آتی ہے دنیا سے لوگ رخصت ہوتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، قبر میں سوال و جواب ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے، کچھ ایسی نیکی کر کے چلے جاؤ کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب رہو۔ میرے پیارے، ایک نوجوان کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی نماز نہیں پڑھا، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے، پیسہ ہوتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچو اس کی قبر کا حال کیا ہوگا۔ اور ایک ایسا بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اس کے قبر کا منظر کیا ہوگا، اس کے قبر میں کیسے سوالات
हालात होंगे, उसके कब्र में कैसे अजाब होंगे। और एक ऐसा बंदा है जो नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, ज़कात भी दे रहा है, हज भी किया है, मगर जब इस दुनिया से इंतकाल करता है, मेरे प्यारे दुनिया से इंतकाल कर गए अजीज़ो अकारीब घर वाले कब्र में ले जाके दफना देते हैं। दफनाने के बाद घर वापस चले आते हैं, मुनकर नकीर कब्र में पहुंचते हैं, सवालो जवाब हुआ करता है। अब कब्र में सवालो जवाब हुआ, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है कि फरिश्तों एक शख्स से आया है जो दुनिया छोड़कर आया है, मेरे पास हाजिर किया जाए, मेरे पास लाओ। जब उस बंदे को ले जाया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, ए फरिश्तों इसके नामे आमाल तो ले जाए, इसके पास कितनी नेकियां हैं, कितनी बुराइयां हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ, फरिश्तों ने नामे आमाल तौला। जब नामे आमाल तौला जाता है तो मालूम हुआ कि इसके पास 99 नेकियां है, एक गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, बारे इला इसके पास 99 नेकियां, एक गुनाह है, तेरा हुक्म क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए फरिश्तों इसको ले जाओ जहन्नम में डाल दो। मेरे प्यारे आज हम 101 बुराइयां करते हैं, हमारे पास 101 बुराइयां हैं और हमें कोई फिक्र नहीं है। एक 99 नेकियां जिसके पास है, सिर्फ एक गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो बंदा अर्ज करता है, बारे इला मेरे नामे अमल तौले गए, मेरे पास 99 ने किया, एक गुनाह के बदले तू जहन्नम भेज रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तू 100 नेकी पूरी करके क्यों नहीं आया। वो अर्ज करता है, ए बारे इला तू मुझे टाइम दे दे, थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं किसी से एक नेकी मांग लूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जाओ ए मेरे बंदे तुम एक नेकी किसी से मांग लो। अब सबसे पहले वो जाता है अपने माँ बाप के पास जाता है, ए अम्मी जान अपनी नेकियों में से एक नेकी दे दो। जवाब मिलता है, नहीं बेटा जो कहो वो कर सकती हूँ, मगर अपनी नेकियों में से एक नेकी नहीं दे सकती। बाप से मांगता है, भाई से मांगता है, बहन से मांगता है, अजीज़ो अकारिब से मांगता है, अपने शरीक हयात अपनी ज़ौजाए मोहतरमा बीवी से मांगता है। सबने जवाब दे दिया कि एक नेकी नहीं दे सकते। मायूस हो जाता है, मायूस हुआ फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्तों मुझे किसी ने एक नेकी नहीं दी, लिहाजा अब तुम मुझे ले चलो, अब मुझे जहन्नम में डाल दो। अब जब फरिश्ते लेकर चलते हैं, जब जहन्नम की तरफ ये दौड़ता हुआ बढ़ता है, आगे बढ़ता है, जहन्नम के दरवाजे के करीब पहुंचता है, देखता क्या है कि एक नौजवान उससे पहले जहन्नम के दरवाजे पे बैठा है। कहे भाई तुम हट जाओ, मुझे जहन्नम में जाने दो। उसने रोक लिया, ए मेरे प्यारे भाई तुम क्यों जहन्नम में जा रहे हो, उसकी वजह तो बताओ। कहा सुनो मेरे नामाए आमाल तौले गए, मेरे पास 99 ने किया है, एक गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ए फरिश्तों ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो। उसने मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहा, ए मेरे प्यारे भाई तुम मेरे भाई हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, मोमिन आपस में भाई भाई है। सुनो तुम्हारे पास 99 ने किया है, एक गुनाह, मेरे पास 99 गुनाह है, एक नेकी है, तुम मेरे भाई हो, मेरी एक नेकी ले लो, तुम जन्नत चले जाओ, मैं जहन्नम चला जाऊंगा, कुर्बान जाओ। उस मोमिन भाई ने अपनी नेकी को दे दिया, किसी ने नहीं दिया था। जब उसने दिया, देने के बाद उसने कहा लो तुम मेरी एक नेकी ले लो, सो पूरी हो जाती है। अब ये खुशी के मारा नहीं समा रहा है, झूमता हुआ फरिश्तों से अर्ज करता है, ए फरिश्तों मुझे ले चलो, बारगाह रब्बुल इज्जत में ले चलो, अल्लाह की बारगाह में ले चलो, मेरी 100 नेकी पूरी हो गई है, अब तो जन्नत मिलेगी। जब फरिश्ते लेकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ले जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये जब बंदा पहुंचता है, झूम रहा है, खुशी के मारे झूम रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए फरिश्तों ये बताओ जिसको मैंने जहन्नम का हुक्म दिया था ये इतना खुश क्यों नजर आ रहा है, क्या इसको एक नेकी मिल गई। फरिश्तों ने अर्ज किया, बारे इला हाँ इसे एक नेकी मिल गई है। कहा बुलाओ मेरे करीब बुलाया गया, ए बंदे ये बता तुझे
میری تجھے ایک نیکی کس نے دیا؟ کہا اے بار الہ تیرا ایک بندہ ہے، میرا بھائی ہے، تو نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، میرا ایک بھائی جہنم کے دروازے پہ بیٹھا تھا، میرے پاس اے بار الہ 99 نے کیا، اس کے پاس 99 گناہ، اس کے میرے پاس 1 گناہ، اس کے پاس 1 نیکی، اس نے کہا تم میرے بھائی ہو، میری 1 نیکی لے لو، تم جنت چلے جاؤ، میں جہنم چلا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں جاؤ اس میرے بندے کو بلا کر لاؤ، وہ کون ایسا میرا بندہ ہے جو اپنے بھائی پہ رحم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں تو ارحم الراحمین ہوں، وہ رحم کرنے والے بندے کو بلا کر لاؤ، اس بندے کو بلا کر لاؤ جس کے پاس 99 گناہ 1 نیکی تھی۔ جب اس بندے کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے، حاضر کیا جاتا ہے، جب حاضر کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تو نے اپنی 1 نیکی اس کو کیوں دے دی؟ تو اس نے عرض کیا بار الہ یہ میرا بھائی ہے، تو نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو نے اسے جہنم کا حکم دیا، تو میں نے سوچا کہ لاؤ میں اس کو 1 نیکی اپنی دے دوں، یہ جنت چلا جائے میں جہنم چلا جاؤں گا، میرا بھائی تو جہنم سے بچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنے بندے پہ، تو اپنے بھائی پہ، معاذ اللہ تو اپنے بھائی پہ رحم کر رہا ہے، تو اپنے بھائی پہ اتنا رحم کر رہا ہے، میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ سن اگر تو نے اپنی 1 نیکی اپنے بھائی کو دی ہے تو اے فرشتوں سنو سنو، جب میرا بندہ اپنے بھائی پہ رحم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ اے فرشتوں اس کو بھی جنت میں لے جاؤ اور اس کو بھی جنت میں لے جاؤ، قربان جاؤ میرے پیارے بزرگوں دوستوں۔ یہ ہے معاملہ، اگر ہم اپنے بھائی کی مدد کریں گے میرے پیارے، اگر ہمیں دنیا میں اجر نہیں ملے گا تو کل قیامت کے دن اجر ملے گا۔ میرے پیارے بزرگوں دوستو، آج میرے پیارے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، آج ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، آج ہمیں نماز سے کوئی فکر نہیں ہے، آج ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، گھر میں قرآن صرف سجاوٹ بن کر رہ گئی ہے، دھول جم گئے ہیں، مگر میرے پیارے اس کے مصطفیٰ بسا لو، جس کے مصطفیٰ اگر سینے میں بس گیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، کل قیامت کے دن بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے آج ہمارا مسلمان آج کوسوں دور نظر آتا ہے، مسجد مدرسوں سے کوسوں دور نظر آ رہا ہے، نماز سے دور نظر آ رہا ہے، قرآن و حدیث سے دور نظر آ رہا ہے، مگر سوچو جس نے عشق نبی اپنے سینے میں بسا لیا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا ہے اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میرے پیارے بزرگوں دوستو، ٹائم کم دیا گیا ہے، میرے پیارے سنو، ایک یہودی کا لڑکا ہے، ایک یہودی کا لڑکا ہے، ایمان نہیں لایا ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے، کبھی اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، مگر نبی سے محبت رکھا کرتا ہے، نبی سے محبت اس طرح رکھا کرتا ہے، کس طرح رکھتا ہے کہ جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے، گھر سے اذان کی آواز سنتا ہے، مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچتا ہے۔ کیوں پہنچ رہا ہے مسجد نبوی کے دروازے پہ؟ اس لیے پہنچ رہا ہے کہ نبی کا دیدار کروں گا، نبی کا دیدار کروں گا، نبی کے چہرے کو دیکھوں گا۔ جاتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے ہیں تو سرکار کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، دیدار کرنے کے بعد گھر واپس چلا آتا ہے۔ اس نے معمول بنا لیا، میرے نوجوانوں سنو، میرے پیارے مسلمانوں سنو، کلمہ نہیں پڑھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، مگر نبی سے عشق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ یہ آواز جب اس کے محلے میں پھیلی کہ اس نبی کا دیدار کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ یہودی کا لڑکا جو نبی ہمارے خدا کو جھوٹا کہتے ہیں، جو نبی ہمارے مذہب کو جھوٹا کہتے ہیں، اس کے گھر پہ شام ہوتی ہے، ایک جمع غفیر مجمع لگتا ہے، دستک دی جاتی ہے اس کے باپ کو بلایا جائے، اس کا باپ کہاں ہے، اس کے بچے کی شکایت کی جائے گی، دروازے پہ دستک دی گئی، باپ باہر آتا ہے، سوال کرتا ہے، اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، اے میرے رشتہ داروں، یہ بتاؤ میرے گھر پہ اتنا بڑا مجمع جمع غفیر مجمع لے کر کے آئے ہو؟ تو اس وقت لوگوں نے کہا سنو تمہارے بیٹے کی ایک شکایت ہے، بتاؤ کیا میرے بچے نے
نے کسی کو گالی دی ہے, کسی کو مارا ہے, چوری کی ہے, ڈکیتی کی ہے؟ نہیں نہیں, نہ مارا ہے, نہ پیٹا ہے, نہ گالی دیا ہے, مگر وجہ یہ ہے کہ تیرا بچہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے, اذان سنتا ہے, دوڑا دوڑا مسجد نبوی پہ پہنچتا ہے, اس نبی کا دیدار کرتا ہے, اس نبی کا چہرے کو دیکھتا ہے, جو نبی ہمارے خدا کو جھوٹا کہتے ہیں, ہمارے مذہب کو جھوٹا کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس نے جب یہ سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے. بچے کو بلایا, اے بیٹا کیا تو ایسا کرتا ہے؟ ہاں ابا جان کرتا ہوں. اب کل سے تم نہیں جاؤ گے, اس نبی کا دیدار نہیں کرو گے, اس نبی کا چہرہ نہیں دیکھو گے. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا جان. باپ صبح ہوتی ہے سو گئے, صبح ہوتی ہے باپ رزق کمانے کے لیے, روزی کمانے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے. شام ہوتی ہے پھر بیٹا باپ پوچھتا ہے, اے بیٹے گئے تھے؟ کہاں ابا جان گیا تھا. وہ اپنی روش کو بدل نہیں رہا ہے, روز جاتا ہے سرکار کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے. اچانک بیمار پڑتا ہے. جب بیمار پڑا, اس قدر بیمار پڑا وہ نوجوان لڑکا یہودی کا بیٹا کہ اب بستر سے اٹھ نہیں پا رہا ہے. بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا, طبیبوں کو بلایا گیا. باپ کی محبت بیٹے سے جتنا ہوتی ہے وہ تو بیٹا والا ہی جانا کرتا ہے. جب حکیموں نے کہا, طبیبوں نے کہا, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, اب تیرا بچہ زندہ نہیں رہے گا, چند منٹ کا مہمان ہے, چند سانسوں کا مہمان ہے, اس دنیا سے انتقال کرنے والا ہے, اب اس دنیا سے چلا جائے گا. لہذا اب جو